اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ظاہراً ایسا لگتا نہیں ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، ایک اعتبار سے یہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب آپ آسان کتاب بھی پڑھنے کے لیے الف بیتے تو پڑھنی پڑے گی نا۔ آسان کتاب کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ الف بیتے بھی نہ پڑھے ہوں تو کتاب پڑھ لیں گے۔ تو قرآن کے آسان کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ پھر وہ قرآن مجید کے اور اس کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو۔ ترجمہ حائل ہو جاتا ہے اصل میں، آپ نے ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ پڑھا، قرآن کی کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی۔ پھر یہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو اس شخص نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے نا، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کا یہی ترجمہ صحیح بھی ہے، کیا پتہ، کیونکہ کسی نے کوئی اور ترجمہ کیا، کسی نے کوئی اور ترجمہ کیا۔ اگر آپ کو اپنی عربی زبان آتی ہے تو پھر آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے اس سے یہ بات سمجھی ہے، یہی مفہوم ہے، تو قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کے لیے شرط لازم ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی آدمی سیکھ لے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو پڑھتا چلا جائے تو سمجھتا چلا جائے۔ کہیں کہیں ثقیل الفاظ بھی آتے ہیں تو اس کے لیے آدمی ڈکشنری دیکھ لے، لیکن یہ کہ عام حالات میں وہ قرآن رواں پڑھ رہا ہو تو سمجھ بھی رہا ہو، تو اس میں آسان ہے اس سطح پر۔ لیکن قرآن مشکل ترین کتاب یہ ہے کہ آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو وہ گہرائی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جیسے سمندر پر کبھی اگر آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو آئل جو ہوتا ہے بکھرتا ہے تو سمندر کی سطح پر رہتا ہے، نیچے تو نہیں جاتا نا۔ سمندر کی سطح پر آئل ہے لیکن سمندر تو نیچے کئی میل گہرا ہے، تو قرآن تو کئی میل گہرا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر سطح پر اس کی ہدایت موجود ہے۔ وہ تیل جو ہے اس کا وہ اس کی سطح پر ہے، اس کے لیے بہت زیادہ گہرے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اس معنی میں ہے، باقی آپ اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے تو وہ گہرائیاں تو کبھی ختم ہوئیں گی نہیں۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔